میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اذا فرمایا جب، جاء آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور کامیابی فتح نصیب ہو جائے، جب یہ دو کام بندے کی زندگی کے اندر ہو جائیں۔ یہ ایک خاص موقع ہے جس پہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم عام ہے قیامت تک کے لیے، کہ قیامت تک کے بندے کو، ہر بندے کو جسے اللہ کی مدد نصیب ہو جائے اور جسے فتح نصیب ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَرَأَيْتَ اور تو دیکھے النَّاسَ لوگوں کو، يَدْخُلُونَ کہ وہ داخل ہونا شروع ہو جائیں، فی دین اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف، افواجا فوج در فوج، گروہ در گروہ لوگ دین کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائیں۔ اس فتح سے مراد اس مقام پر فتح مکہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ارد گرد کے علاقوں کی کچھ فتوحات جو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی۔ اور یہ جو اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں بھی ہے، جیسے بدر کے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں فرشتے بھیجے اور مسلمانوں کی مدد فرمائی، یا جیسے صحابہ کرام کے تھرو اپنے محبوب کی مدد فرمائی، جیسے غازیوں نے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر میدان جنگ میں صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے ڈٹے رہے۔ گویا یہ تمام تر مددیں فرمایا اللہ ہی کی مدد ہے۔ تو جب اللہ کی مدد ملی اور فرمایا فتح نصیب ہوئی، اور جب مکہ فتح ہوا تو پھر بڑے بڑے قبیلے تھے، بڑے بڑے قبیلے جو کبھی لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی قریب آئیں گے، وہ سردار اپنے پورے قبیلے کو لے کے حاضر ہوا اور کہا کہ جی ہمیں بھی اسلام میں داخل کر لیں۔ بڑے بڑے لوگ داخل ہوئے، بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ تو جب ایسی پوزیشن بن جائے کہ لوگ فوج در فوج، اور ایسے ہی زندگی کے اندر بندے کو اگر مدد مل جائے، اللہ کی مدد، دروازے کھل جائیں اللہ کی مدد کے، بندے کے لیے فتح ہی فتح ہونے لگ پڑے، بندے لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بندے کے گرویدہ ہونے شروع ہو جائیں، بعد دفعہ ہو جاتا ہے نا، بندے میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، عجب پیدا ہو جاتا ہے کہ میں شاید بہت بڑا ہوں، یہ میرا ہی سب کچھ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا ایسے ہوتا جا رہا ہے۔ تو فرمایا بندے اگر زندگی میں ایسی پوزیشن ہو جائے تو پھر تجھے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فسبح، فرمایا تجھے تشکراً اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، تجھے اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے، کہ تجھے پتہ ہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب تو یہ ماننے والا ہو جائے گا نا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر تو اپنی بڑائی کا اعلان نہیں کرے گا، پھر تو تکبر نہیں کرے گا، پھر تجھ میں غرور نہیں آئے گا۔ اس مقام پہ فرمایا فسبح، اے محبوب تو تشکراً اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، جیسے تو پہلے اپنی زندگی کے اندر اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی بیان فرماتا آ رہا ہے۔ فرمایا اسی کے ساتھ بحمد ربک، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ پھر ارشاد فرمانا واستغفرہ، فرمایا اور اس سے بخشش طلب کرنا۔ بخشش طلب کرنا کس لیے؟ تواضع کے لیے، انکساری کے لیے، عاجزی کے لیے۔ فرمایا تواضعاً، اپنے اللہ سے استغفار کرنا، حالانکہ یہ حکم براہ راست اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو انبیاء کی جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ جسے اللہ نے گناہوں سے محفوظ فرما دیا ہے، جو معصوم ہیں، جن کے قریب میرا اللہ گناہ کی گندگی کو آنے ہی نہیں دیتا۔ اس کے باوجود انہیں استغفار کا حکم دیا کہ یا اللہ معاف فرما دے، اور اللہ کے نبی اللہ کے حضور استغفار کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے وہ محبوب نبی
جن کی نسبت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اگلوں اور پچھلوں کے اوپر اپنا فضل اور مہربانی فرمائے گا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا فرمانے عالی شان ہے، فرمایا میں وہ ہوں کہ جو جنت کا افتتاح فرماؤں گا اور مجھے اس پہ فخر نہیں ہے۔ فرمایا میں وہ ہوں جو ابن آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا، اور فرمایا مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے۔ فرمایا قیامت کے روز وہ جو اللہ کی حمد کا جھنڈا ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اگلے اور پچھلے تمام لوگ میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ فرمایا مجھے اس پہ فخر نہیں ہے۔ اس کے باوجود اتنی عزتیں اور شانوں والے کہ اس دنیا کے اندر اگر میدان جنگ میں بھی کھڑے تھے اور کسی نے کہا میں مانوں تو کیا ملے گا، میدان جنگ میں کھڑے ہو کے اعلان فرمایا تو کلمہ پڑھ، فرمایا میں اللہ کا نبی تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت ایسے اللہ کے محبوب نبی نے بانٹی، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کے حضور تواضع کی بات آئی، عاجزی کی بات آئی، انکساری کی بات آئی، تو وہ محبوب نبی بھی اتنی تواضع اور انکساری کرتے، فرماتے کہ میں ایک دن کے اندر 70 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ تعلیم امت ہے کہ تاکہ امت کے اندر بھی تکبر پیدا نہ ہو جائے، غرور پیدا نہ ہو جائے، اپنی نمازوں کے اوپر گھمنڈ نہ کرنے لگ پڑیں، اپنے روزے حج زکوٰۃ کے اوپر گھمنڈ نہ کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، سارے کے سارے کام کر کے اس کے باوجود استغفار کریں کہ یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، تیرا فضل ہوا تو تب بھی کام بننا ہے۔ تو فرمایا محبوب استغفار کی کثرت فرمائیں۔ انہو، اور یہ قیامت تک کے لیے اعلان ہے، انہو کہ بے شک وہی تو ہے، وہ اللہ ہی کان توابا جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس دنیا میں عطا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس لیے اللہ سے لو لگائیں۔ اس دنیا میں دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے اللہ سے لو لگائیں۔ بندے کے گناہوں کو معاف فرمانے والی، بندے پہ اپنا فضل اور کرم کر دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ سے لو لگائیں، اللہ کے دربار کی طرف لوٹ آئیں، گناہوں والی زندگی سے توبہ کریں، عاجزی، انکساری، تقوی، طہارت والی زندگی کے اندر آ جائیں، کیونکہ اسی کے اندر میرے اللہ نے سکون بھی رکھا ہے، اسی کے اندر میرے اللہ نے عزتیں بھی رکھی ہیں، اور اپنے پیاروں کو بھی میرے اللہ نے یہی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ گویا پتہ چلا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہمیں ملے، یہاں پہ 3 چیزوں کا ذکر ہوا، اللہ کی مدد کا، اور دوسرا فتح کا، اور تیسرا لوگ گروہ در گروہ آپ کے ساتھ مل گئے۔ جب یہ 3 کام ہو گئے تو بندے نے 3 کام ہی کرنے ہیں اس کے بدلے میں، ایک اللہ کی تسبیح کرنی ہے، دوسرا اللہ کی حمد کرنی ہے، اور تیسرا استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ جو بندہ زندگی میں یہ 3 کام کثرت سے کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر میرا اللہ ہمیشہ کی کامیابی اس بندے کا مقدر فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں تکبر، غرور اور حسد سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، عاجزی، انکساری والی، تقوی والی، طہارت والی زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔